بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے مہمان ہیں بیرسٹر اسرار احمد. بیرسٹر صاحب کا تعلق کوٹلی راج محل سے ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف لائرز ونگ آزاد کشمیر کے چیف آرگنائزر ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کو خوش آمدید جموں کشمیر ڈیجیٹل میں. آپ بیرسٹر صاحب، آج ہم آپ سے بات کریں گے اس وقت جو پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے، اور آئینی ترمیم کا بل ابھی جب ہم یہ پروگرام کہ ہمارا یہ پروگرام لائیو ہے تو سینٹ میں یہ بحث چل رہی ہے، اور سینٹ کے بعد یہ قومی اسمبلی میں پیش ہو جائے گی، اور یہی امکانات ہیں کہ آج سینٹ اور قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو کر پاکستان کے دستور 1973 کا حصہ بن جائے گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آپ جو پاکستان تحریک انصاف، آپ بیرسٹر بھی ہیں، تحریک آپ یا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جاتے ہیں، کیسوں میں بھی رہتی ہیں، تو یہ جو حکومت کا اس موجودہ آئینی ترامیم کی کیا ضرورت تھی، اور کیا جو پاکستان تحریک انصاف نے اس آئینی ترمیم کو کیوں مسترد کیا؟ سب سے پہلے راجہ کفیل صاحب، میں جموں کشمیر ڈیجیٹل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں جو مجھے مدعو کیا تاکہ میں اپنا موقف پیش کر سکوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جہاں جمہوریت کا قتل کیا گیا، انصاف کا قتل کیا گیا، عدالتوں کو انڈرمائن کیا گیا، اور اس جو 26th امینڈمنٹ ہے اس سے تین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ایک جو دا موسٹ سینئر جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ، جنہوں نے اس ملک کا چیف جسٹس بننا تھا، ان کو انڈرمائن کرنا اور ان کو اس دور سے باہر نکالنا. دوسرا، عمران خان کو جیل میں رکھنا، پی ٹی آئی پہ پابندی لگانا، اور عمران خان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کرنا. اس پوری یہ جو امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ کی گئی ہے، اس کے جو ان کنکلوژن یہی اس کا خلاصہ ہے. اچھا، آپ یعنی تحریک انصاف نے آج مسترد کیا ہے کہ ہم یہ جو یعنی آئینی ترمیم ہو رہی، آئینی ترمیم کو مسترد نہیں، کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پروسیس کا بھی حصہ نہیں بنے گے، ہم اسی میں رائے شماری میں نہیں جائیں گے، سینٹ میں نہیں جائیں گے، قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے. اور جو آپ اس یعنی جو تحریک انصاف اس پورے پروسیس میں رہی ہے، اور آپ کے جو لوگ یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یعنی جو کمیٹی میں شامل تھے، وہ یہ کریں کہ بے شمار چیزیں جو حکومت چاہ رہی تھی کہ یعنی جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے بے شمار معاملات کو مولانا فضل الرحمان صاحب کریں کہ ہم نے وہ جو یعنی کالا ناک تھا، ہم نے اس میں سے جانا زہر نکال لی ہے. تو کیا واقعات ان سے باتیں، ایک تو ہمارے ناظرین کو مختصر بریف کریں کہ یہ جو آئینی ترمیم یعنی ہونے کے پہلے حکومت کیا چاہ رہی تھی، اور بیچ ابھی جو کم ہو کر تو ابھی کیا بچا ہے؟ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ حکومت کا جو موقف تھا کہ یہ وہاں پہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے، اور پھر ہم یعنی ایک متوازی سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور سپریم کورٹ بنا دیں، اور اس میں جو اس کی جو کمپوزیشن ہے، جو ججز کا انتخاب ہے، مرضی سے ججز بھی آئیں، وہ اس کا وزیر اعظم کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جس طرح سے اس کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا، جو سپریم کورٹ جو ججز سے کنسرننگ امینڈمنٹس میں جو ججز کی جو جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے، ججز کا تقرر ہوگا، چیف جسٹس کا تقرر ہوگا، اس میں بھی جو جوڈیشل کمیشن بنایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ بھی مرضی کا بنے گا، حکومت کی مرضی سے ہی ہوگا، اکثریت حکومت کی ہے. پی ٹی آئی کا بڑا کلیئر سٹانس اور موقف ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ ایک مسلط کی ہوئی حکومت ہے، اس ملک پہ انسٹال کی گئی ہے فارم 47 کے مطابق. اس کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے. اس وقت جو ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی جماعت کا منڈیٹ مشکوک ہے، اس کی جماعت کے پاس صرف 17 سیٹیں ہیں. جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس 42 سیٹیں ہیں. ایک ایسی حکومت جس کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے، قوم نے اس کو منڈیٹ نہیں دیا. قوم نے 8 فروری کو پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا، نمبر 1. نمبر 2، آپ کی سینٹ اور آپ کی اسمبلی انکمپلیٹ ہے. آپ جب بھی قوانین بناتے ہیں تو آپ قوم اور ملک کے مفاد میں بناتے ہیں. جب بھی ترامیم کرتے ہیں، آئین میں ایون قانون بناتے ہیں، اور یہ قانون میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے،
آپ ملک کے آئین کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس نہ قوم کا منڈیٹ ہے، نہ آپ کی اپر ہاؤس لوور ہاؤس آپ کا کمپلیٹ ہے، نہ اکثریت ہے، نہ عددی اکثریت تھی ادھر ادھر پکڑ دکڑ اور آپ دنیا کی جتنی بھی جو پارلیمنٹ ہیں مختلف ممالک کے جہاں پہ جمہوریت ہے ان کی مثال اٹھا لیں. جب بھی آپ کوئی پروپوزل بناتے ہیں، آئین میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، قوانین لیجسلیشن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک کنسلٹیشن پروسیس ہوتا ہے، اس پہ آپ ٹائم لگاتے ہیں، اس پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا اس وقت بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کون سا پروپوزل ابھی سامنے پیش ہوگا، یہ نہیں، اس کو خفیہ رکھا گیا ہے. تو یہ شکوک اس سے جنم ہوتے ہیں کہ اس کے جو ان کے مقاصد ہیں وہ صرف اور صرف آنے والے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کا منصور علی شاہ کا راستہ روکنا، پی ٹی آئی کو ختم کرنا، پی ٹی آئی کو بین کرنا اور عمران خان کو جیلوں میں رکھنا، یہی ان کے مقاصد ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک کے ساتھ ملک کی عدالتوں کے ساتھ پاکستان کے اندر جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. اس وقت پہلے سے اس ملک میں فرسٹریشن ہے، افراتفری ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، اور ایک جو ادارہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا تھا اس کو بھی آپ نے انڈرمائن کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے اور یہ ایک سیاہ ترین دن ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہمارا شروع سے یہ سٹانس یہی تھا کہ ہم کبھی بھی ایسی آئینی ترامیم کا ہم حصہ نہیں بنیں گے جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہ ہو، جو صرف مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جائیں. آپ نون اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بس بدقسمتی ہے پیپلز پارٹی کہ وہ جو پارلیمنٹیرین ہیں اور جو ورکر کارکنون ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو بانی ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا تھا، 1973 کا آئین دیا تھا. آج اسی کا نواسا اس آئین کو میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کو انڈرمائن کیا تو اور عدالتوں کو انڈرمائن کیا، جوڈیشری کو انڈیپینڈنس کو انڈرمائن کیا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک سیاہ ترین دن ہے اور اس قوم کے لیے بھی ایک سیاہ ترین دن ہے. اچھا برشر ابھی ہم آتے ہیں جو عمران خان صاحب کے مقدمات ہیں. ایک تو ناظرین ذات جاننا چاہ رہے ہیں، آپ خود ان کے مقدمات سے واقف ہیں، تو کیا عمران خان صاحب یعنی جیل آپ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے اور کب تک باہر آ جائیں گے، اور پی ٹی آئی کا جو آئندہ کی سیاسی حکمت عملی ہے وہ کیا ہوگی؟ اب یہ دیکھیں جتنے بھی خان صاحب پہ جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ بیس لیس ہیں، فریولس قسم کے کیسز ہیں جن کے کوئی بیسز نہیں ہے. آپ نے عدت کا کیس دیکھ لیا، آپ نے سائفر کا کیس دیکھ لیا. یعنی عدت کا کیس ایک ایسا بےہودہ کیس بنایا گیا جو پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا لیں کبھی کسی بھی سیاستدان پہ ایسا کیس یا کسی شخص پہ نہیں بنایا گیا. سائفر کیس وہ جو ملک کا وزیر اعظم جس نے قوم کو بتانا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جو سازش میں لوگ ملوث ہیں اس سائفر کو وصول کر کے رجیم کو چینج کرنے میں وہ باہر گھوم پھر رہے ہیں. یہ اس ملک کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدقسمتی ہے. خان صاحب پہ یہ جو کیسز ہیں یہ زیادہ دیر پا نہیں ہیں، یہ چل نہیں سکتے، یہ بیس لیس ہیں. آپ جبر ظلم فسطیت کر سکتے ہیں، آپ مسل والے لوگ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے. اور یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے. ہماری کسی ادارے سے ہماری لڑائی نہیں ہے. نہ خان صاحب نے کبھی ہماری اس طرح سے ہمیں لڑائی کے لیے کسی کے سامنے کھڑا کیا، نہ اس طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے، بلکہ ہمیں کہا کہ ہم نے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند لوگوں کا ایک ونڈیٹا ہے، ریونج ہے، جس کی بنیاد پہ خان صاحب کو جیلوں میں رکھا گیا ہے. لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ قوم کیا چاہتی ہے.
قوم نے 8 فروری کو 2/3 میجورٹی سے زائد، یعنی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں مور دین 80% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. آپ جتنی بھی اپنی کشمیری پاکستانی ڈائسپورا دیکھیں، آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو وہ جو محسن پاکستان ہے جس نے اس ملک کو 3 بڑے کینسر ہاسپٹل دیے، 2 یونیورسٹیز دی، جس کے نام پہ قوم اربوں روپے نام پہ، جس کی کول پہ وہ ڈونیٹ کرتی ہے تاکہ ان چیریٹیبل اداروں کو چلایا جا سکے، اس محسن پاکستان کو آپ نے ناجائز غیر قانونی کیسز بنا کے جیل میں رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقل اور دانش کا تقاضا ہے کہ نظام کو ری سیٹ کیا جائے، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کام کیا جائے. ملک تب بھی ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جب ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے. اچھا برشا، ابھی بات ہے ذرا آج مطلب امکانات تو یہی ہیں کہ آج یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ منظور ہو جائے گی، سینٹ میں پیش ہوگی قومی اسمبلی سے. تو تحریک انصاف کا کیا یعنی آئندہ کا کیا لائحہ ہے؟ کیا یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف کوئی احتجاج ہوگا؟ کوئی حکمت عملی ابھی تک کہ عمران خان صاحب کی جو منظوری کے بعد کو فیصلہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے؟ میں یہ سب تحریک انصاف اس کو مسترد کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے. پاکستانی قوم اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، مسترد کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلت میں جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں یہ ملک کے اندر قیاس یعنی تحریک چلا سکتے ہیں، یہ قیاس پیدا کرے گی. یعنی اس کے خلاف تحریک چل سکتی ہے. بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی عدالتوں کو انڈرمائن کیا جائے گا، جب آئین کو پاؤں تلے روندا جائے گا، جب قانون کو توڑا جائے گا جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اگر توڑیں گے تو ملک سفر کرے گا، ملک میں بسنے والے لوگ سفر کریں گے، لوگوں کو انصاف نہیں مل سکے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری پاکستانی قوم کا یہ ہم پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں، ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. ملک کے جو بیسٹ انٹرسٹ ہیں وہ ہمارے لیے پیراماؤنٹ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاموشی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گناہ ہوگا اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، پرامن طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے قائد پہ جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، ناحق قید میں رکھا گیا ہے، ہماری دیگر قیادت کو رکھا گیا ہے، ہمارے کارکنوں کو رکھا گیا ہے. ہم ان کے لیے باہر نکلیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بھی باہر نکلیں گے. اچھا ابھی ہم آتے ہیں آزاد کشمیر. آپ کا تعلق ذرا ضلع کوٹلی سے اور راج محل حلقہ ہے. آپ پچھلے الیکشن لڑنا چاہتے تھے 2021 کے، لیکن آپ کو ٹکٹ نہیں ملا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں جو پاکستان تحریک انصاف نے راج محل میں جس شخص کو ٹکٹ دیا، آج وہ وزیر بھی ہیں، تو کیا آپ کی ایک تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ راج محل میں موجودہ وزیر کو 3 سال سے زائد ہو گئے، تو کیا پرفارمنس ہے آپ کے وزیر صاحب کی، اور کیا ابھی وہ یعنی پی ٹی آئی میں ہیں یا وہ چھوڑ کے نس گئے، کیا صورتحال ہے؟ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ عمران خان کے منڈیٹ پہ برسد اقتدار آئی، پھر نہ صرف پارٹی کو ابینڈن کیا، ہمارے قائد کو بٹرے کیا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ استعفے دیتے، دوبارہ نیا منڈیٹ لیتے، پھر لوگوں کو سرو کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے. خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا بڑا کلیئر موقف ہے. میری خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس ایشو پہ بات بھی ہوئی تھی، اور ان کا بڑا واضح موقف ہے. وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی میں ان کے لیے کوئی جگہ ہے. کوئی بھی یہ جو عام لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹیبل کی سیاست ہوتی ہے، آپ نے 8 فروری کو پاکستان میں دیکھ لیا آزاد کشمیر. ہاں بالکل، کوئی شک نہیں اس میں سے. نمبر 1 قیادت کو نہیں، 5ویں نمبر قیادت کو ٹکٹ دیے گئے، جن کو کمپین کا حق نہیں تھا، جو پوسٹر نہیں بنا سکتے تھے، جو چھپے ہوئے تھے، ان کے پاس کیسز بنائے گئے تھے، ان کے پاس نشان نہیں تھا، کاغذات نمزی فارم چھینے جا رہے تھے، وہ بہت ڈرامہ چلا رہا ہے، اور بھاری اکثریت میں جیتے. آزاد کشمیر کی سیاست کی ڈائنامکس بھی چینج ہو چکی ہے. تبدیل آ جائے گی، آزاد کشمیر تبدیلی آ سکتی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ جب بھی الیکشن ہوں گے، خان صاحب باہر ہوں گے،
پاکستان کے اندر بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور آزاد کشمیر میں بھاری اکثریت میجورٹی کے ساتھ وہ حکومت بنائے گی. لیکن آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ ہم بالکل یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں اپنے آڈینس کو, اپنے لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جس نے نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی ہے, ان لوگوں کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا خان صاحب کی بانی تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, بالکل یعنی جیسے آپ نے کہا خان صاحب کی واضح ہدایت بھی ہے, احکامات بھی ہیں کہ جن لوگوں نے خان صاحب کو چھوڑا, بغاوت کی اور ان کا تحریک انصاف سے, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی بنیادی رکنیت ختم کی؟ کیا جو آپ کے یعنی پارٹی صدر آزاد کشمیر نے کوئی ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیے؟ یعنی کیا آپ نے ان کے وہ یعنی جو آئینی قانونی کارروائی مقابل ان کے بنیادی رکنیتیں سب کو ختم ہو چکی ہیں؟ سبھی صدر وزیر اعظم وزرات جتنے بھی شامل ہیں آپ کے فارم بلاک کے. پارٹی صدر عبدالقیوم نیازی صاحب نے پچھلے عرصے میں اپنی گفتگو میں یہ بڑا واضح کیا کہ ان لوگوں کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی ان کی بنیادی رکنیت آپ ختم ہو چکے لوگ. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی چونکہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا, پارٹی کی ڈیلیبریشن ہوں گی اینڈ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو ایویڈنس, اس لیے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کہ ان کی اس وقت ان کی رکنیت کو مکمل طور پہ معطل کر دیا گیا. لیکن پارٹی نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور جو بھی قانونی کارروائی ہوگی انشاءاللہ وہ پارٹی انشاءاللہ قانونی کارروائی کرے گی. اچھا, بھی آتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے آزاد کشمیر میں ہے, مخلوط حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے, مسلم نون ہے اور فارورڈ بلاک اور جو مطلب دوسری جماعتیں بھی حکومت کا حصہ ہیں. یہ آزاد کشمیر تاریخ میں پہلی بار مشترک ہوگی, لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر انتشار ہے, لوگ سڑکوں پہ ہیں, ایکشن کمیٹیاں ہیں, یعنی افرتفری کا عالم ہے, عدم استحکام ہے. اور جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں, مسلم نون ہے اس کی قیادت فاروق قدر صاحب, طارق فاروق آئے روز وزیر اعظم کو چارج شیٹ کریں, تو یہ کیوں ہے آزاد کشمیر بے چینی کیوں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے اور سنس 1973 آن ورڈز یہ لوگ جو ریاست کے اندر منتخب کرائے جاتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈیبل لوگ نہیں ہیں. انہوں نے سنس 1973 آن ورڈز صرف ایک ہی کاروبار کیا, اپنے ٹھیکیداری کے نظام کو پروان چڑھایا, خود ٹھیکیدار بنے, اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکیدار بنایا, اپنے ورکروں کو ٹھیکیدار بنایا, جنہوں نے ان پہ پیسے انویسٹ کیے ان کو ٹھیکیدار بنایا اور اس سے پیسے بنائے. کوئی فیکٹری انڈسٹری نہیں لگائی, کوئی روزگار پیدا نہیں کیا, زراعت میں کوئی نظام مسلط ہے آزاد کشمیر, ریفارم لے کے نہیں آئی, ٹورزم میں کوئی انویسٹ نہیں کیا, کوئی پراپر انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا, اور انہی لوگوں کو کنٹینیوسلی مختلف شکلوں میں ان کو مسلط کیا جاتا ہے. اور پھر جب آزاد کشمیر کے اندر حکومت توڑی جاتی ہے تو ایک حوالہ دار آتا ہے اور ایک طرف سے ہونکتا ہے اور دوسری طرف لے کے جاتا ہے اور اپنی من مانی کرتا ہے اور مرضی سے لوگوں سے کام لیتا ہے. یہ آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں کی بدقسمتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں جسے کیا ہوا, آپ نے کہا کہ یہ روایت کیسے ٹوٹے گی؟ یعنی یہ جو روایت جو اسلام آباد میں جس کی, جیسے آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کی بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں جس کی بھی اسلام آباد میں حکومت جس پارٹی کی دوسری آزاد کشمیر بن جاتی ہے, اگر مہینے بعد یہ حکومت ختم ہو گئی تو دوسری کی آ جائے تو وہ بن جائے گی. تو یہ روایت کیسے ٹوٹے گی؟ اس کے لیے کیا جی اس جو میری جو ایڈوائز بھی ہوگی اور رائے ہوگی کہ خدارہ آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں پہ رحم کریں. آپ نے فیسیلیٹیٹ ہی کرنا ہے تو وہ دیندار لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ان لوگوں کو برادریوں کی سیاست سے کیسے نکلیں گے؟ وہاں اس کے لیے کیا کوئی لامل ہے کہ آزاد کشمیر برادریوں کی سیاست میں بری طرح دھنس چکا ہے؟ ذرا وہاں یعنی جو بھی جیسے آپ نے کہا کہ الیکٹیبل لوگ ہیں وہ جو ہوتا ہے اسی کو منتخب کرتے ہیں, تو لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, وہ کیا کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک آپ انصاف پسند معاشرہ, میرٹ پہ معاشرے کو آپ قائم کریں گے تو پھر یہ جو برادریوں کا ناسور آزاد کشمیر میں جو پھیلا ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں یہ ایک واحد
دس از اے پیس آف لینڈ آن دا ارتھ جہاں پہ یہ ناسور سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. تو اسی صورت میں ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں تبدیلی آئی ہے اس کے بڑے گہرے اثرات آزاد کشمیر کے اندر بھی ہوں گے, اور یہ جو برادریوں کی سیاست کرتے ہیں, جو نفاق اور نفرت کی سیاست کرتے ہیں, اس کا خاتمہ ہوگا. میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ اگر یہ جو آزاد کشمیر میں جو ہماری سیاست کے اندر جو مداخلت کی جاتی ہے اسلام آباد سے کی جاتی ہے, اور وہ جو ادارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے اور ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, ان کو چاہیے کہ جو لوگ ہیں ان کو یہ حق دیں کہ وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں. یہ جو آج جس فرسٹریشن اور بدامنی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. آپ یہ جو لانگ ٹرم جو کنسیکوینسز ہیں آپ وہ فورسی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اپنے بہتر تھنک ٹینک بنائیں, چیزوں کو ریوائز کریں, ریسیٹ کریں, اور لوگوں کو یہ حق دیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو منتخب کر سکیں, اور بہتر لوگ جو ایکسپرٹیز رکھتے ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہوں, جو دیانتداری کے ساتھ لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہوں, ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ وہ کشمیر میں بسنے والے لوگوں اور پاکستان کے لیے بہتر فیصلے بھی کر سکیں اور بہتر ہو سکیں. اچھا, ابھی آتے ہیں کہ آپ کی جو جماعت ہے, یعنی جس نے آپ کو چیف آرگنائزر بنا رکھا ہے, یعنی جو انصاف لائر فورم ہے, ایک تو ہمارے ناظرین کو بتائیے جو آپ کا فورم ہے, آپ کی تنظیم ہے, اس کا کیا ڈھانچہ ہے, اور کیا آزاد کشمیر میں آپ ہر ضلع میں جا کر آپ نے تنظیم سازی کی ہے؟ ذرا اپنی جو نا وہ جو آپ کا شعبہ ہے, آپ کا ونگ, اس کے حوالے سے بریف کریں تھوڑا سا. جی, یہ مجھے چیف آرگنائزر ILF آزاد جموں کشمیر بنایا گیا, اور میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں آزاد کشمیر کے اندر جو انصاف لوئر فورم ہے ILF, اس کو گراس روٹ تک اس کی تنظیم سازی کر سکوں. میں نے کوشش کی کہ میں آزاد کشمیر کی ہر بار میں ڈسٹرکٹ بار, سینٹرل بار, یعنی یہ جو آپ کی تنظیم ہے, PTI کی ذیلی تنظیم ہے, یہ پاکستان میں بھی ایسے ہی الگ ہے اور آزاد کشمیر اسی کی شاخ ہے؟ جی, یہ ILF جو ہے, یہ ILF پاکستان, یہ پھر آزاد پاکستان کے صوبوں, چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں, تو ایک ہماری ایک پوری ایک باڈی ہے. یعنی آزاد کشمیر کے چیپٹر کے آپ چیف آرگنائزر ہیں؟ جی, میں آزاد کشمیر, آزاد کشمیر کا, چونکہ ایک پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں وہاں پہ کوئی آرگنائزر نہیں ہے, وہ ایک چیف آرگنائزر پاکستان ہے جو تنظیم سازی کرتا ہے. لیکن آزاد کشمیر کے اسٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر میں ایک چیف آرگنائزر بنایا گیا جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے وہاں پہ کرنی. اور میں نے جو مور دین 70% آرگنائزیشن کر لی ہے آزاد کشمیر کے اندر, ڈسٹرکٹ لیول پہ اور سینٹر لیول پہ, اور کچھ باقی آرگنائزیشن رہتی ہے. انشاءاللہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, جو قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو ایک سوشل جسٹس اور ایکویلٹی کے لیے آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو چٹان کی طرح PTI ILF کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو میں نے کوشش کیا کہ ان کو میرٹ کی بنیاد پہ اس آرگنائزیشن کا حصہ بناؤں. یہی خان صاحب کا موقف ہے اور یہی ان کی ہدایات ہے, اور اس کے مطابق ہم انشاءاللہ جو بقیہ تنظیم رہتی ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے جو ہمارے لیڈران اس وقت جیل میں ان کی رہائی کے لیے, جو آئین پہ شب خون مارا گیا ہے, قانون کو توڑا گیا ہے, اس کی حکمرانی کے لیے انشاءاللہ ILF آزاد کشمیر پاکستان ILF کے ساتھ مل کر انشاءاللہ باہر نکلے گی اور اپنا پرامن احتجاج کرے گی. اچھا, یہ جو آپ کی جو باڈی ہے تو یہ کس کا جو یعنی پاکستان کی مرکزی تنظیم کو آپ جواب دیں ہیں, یا جو آزاد کشمیر کی باڈی ہے, آزاد کشمیر صدر ہے, آپ یعنی اس کا تھوڑا سا بریف کریں گے ناظرین؟ ہمارے لیے یہ جو ILF پاکستان کی ہدایات ہیں کہ ہم نے جو ہماری مدر پارٹی ہے آزاد کشمیر کے اندر, ہم نے اس کو اسسٹ کرنا ہے, ہم نے اگٹھے PTI کے لیے کام کرنا ہے. جہاں بھی ہماری مدر پارٹی کو
ہماری لیگل سروسز درکار ہوں گی آزاد کشمیر کی آزاد کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے مختلف پلیٹ فارم پہ جو ایک لوئر کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو ہمارے ناجائز ہمارے کارکنوں پہ بلکہ ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کے خلاف جو جھوٹے مقدمات کیے جاتے ہیں ان کی ترجمانی کرنا، پارٹی کو مضبوط کرنا، مدر پارٹی کے ساتھ لیز کرنا، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مشکل وقت میں آگے بڑھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو آئی ایل ایف پاکستان ہے اس کی ہدایات ہیں، اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنی مدر پارٹی اور پارٹی کے دیگر جتنے بھی ونگ ہیں، اس میں آئی ایس ایف ہو گیا، اس میں یوتھ ونگ ہو گیا، بلکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں آئی ایس ایف کے نوجوانوں اور یوتھ ونگ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم سب نے اکٹھے مل کے، بلکہ جو ہماری پی ٹی آئی آزاد جموں کشمیر ہے اس کی قیادت کو بھی، کہ ہم نے سب نے اکٹھے مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس مشکل وقت میں باہر نکلنا ہے۔ جو بھی آرگنائزیشن اس وقت آزاد کشمیر کے اندر مختلف ونگز کی ہو رہی ہے، اس میں لوگوں کے بے شمار کنسرنز ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں ہم نے باہر نکلنا ہے، اور بالخصوص نوجوانوں آئی ایس ایف اور یوتھ سے میں گزارش ہوں کہ ہم نے آپ نے آگے بڑھنا ہے اور نکلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے باہر نکل کے اس ظلم، جبر، فسطیت کے خلاف اپنے علم کو بلند کرنا ہے اور اپنے قائد کو رہا کرانا ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ابھی آتے ہیں جو یعنی عمران خان صاحب کی جو احتجاجی تحریک ہے، جنہوں نے مختلف انہوں نے اب تک یعنی اپیل کی ہے اور لوگ سارے نکلے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو آپ کی تنظیم ہے، جو مرکزی تنظیم ہے، باقی تنظیمیں ہیں، ان کا وہ کھل کے سامنے نہیں آئے؟ حالانکہ آزاد کشمیر کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کہیں حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو یہ کہ آزاد کشمیر میں وہ جو عمران خان صاحب کے جو احتجاج کی جو کالیں ہوتی ہیں اس پر اس طرح کے ساتھ کیوں نہیں یعنی توجہ دی جاتی ہے، یا کو آپ کی جو لیڈرشپ ہے یا ان لوگوں کو عدم دلچسپی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بڑا جینون کوشچن ہے، اور اس کو جو پارٹی ہماری جتنی بھی پارٹی ہے پی ٹی آئی آزاد جموں کشمیر کو، اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئی ایل ایف انشاءاللہ جلدی اس کی باقی اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کی تکمیل ہوگی، اور انشاءاللہ آئی ایس ایف، یوتھ ونگ اور جتنے بھی آزاد کشمیر میں ہمارے نوجوان ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا لیڈر محسن پاکستان، کشمیر کا سفیر، جس نے مسلم امہ کو ریپرزینٹ کیا، اس کی ناک قید اور اس کی رہائی تک انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی آتے ہیں بیرسٹر صاحب کے حالیہ دنوں میں مقبوضہ کشمیر الیکشن ہوئے، اور 3 فیز پر مشتمل الیکشن ہوئے، اور 8 اکتوبر کو اس کا نتیجہ آیا، اور مودی تمام تر کوشش کے باوجود، یعنی طاقتور اس کی جماعت ہے، طاقتور وزیر اعظم ہے، اس کے باوجود وہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں اپنا وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکا، اور اس کی پارٹی کی 29 سیٹیں ہوئی ہیں۔ اس نے آزاد کشمیر کی طرز پہ کہیں اس نے کوئی الیکٹیبل کی تلاش نہیں کی، کہیں خرید و فروخت کی کہیں آپ نے خبر نہیں کی، تو یہ ایک عام جو وہاں وہ مقبوضہ کشمیر کا جو پارک کشمیری ہے وہ کھڑا ہو گیا مودی کے ظلم کے خلاف، وہ بغاوت، یعنی جو 5 اگست 2019 کا فیصلہ تھا اس کے فیصلے کے خلاف ریفرنڈم کر دیا کشمیر کی عوام۔ تو مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرا بڑا کلیئر موقف ہے، لوگ اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور ان کی بڑی مختلف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل 370 اور 35A جو ریووک کیا ہے، اور جو آکوپائڈ جموں کشمیر کی جو ٹیریٹری ہے اس کو اس نے ہندوستان کے اندر ضم کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد کسی الیکشن کروانا آکوپائڈ جموں کشمیر میں اور اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اقدام ہے جو غیر آئینی، غیر قانونی ان دا آئیز آف انٹرنیشنل لا، وہ غلط تھا، اور اس کو فوقیت دینے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے مترادف ہے۔ میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گا کہ الیکشن کیسے ہوئے، کس طرح کرائے، اس میں کیا شفافیت تھی، یہ نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو میری رائے ہے کہ وہ کشمیری قوم کو ان الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے تھا، چونکہ ہماری جو
جو مدر لینڈ ہمارا جو جموں آکوپائڈ جموں کشمیر ہے اس نے اس کو ضم کر دی ہے. اس نے ان الیکشن کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ان الیکشن کو میں تو مسترد کرتا ہوں اور پوری کشمیری قوم کو مسترد کرنا چاہیے. اور ہمیں جو آزادی کے متوالے ہیں جنہوں نے ہماری کشمیری ماؤں ہمارے ماؤں بہنوں بھائیوں نوجوانوں نے شہادتیں وہاں آزادی کے لیے شہادتیں دی ہیں. 1 لاکھ سے زائد ہمارے کشمیری نوجوان وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی ہے. ہمارے بوڑھے جو باپ تھے ان کے سارے چھینے گئے. ان کی زمین کو تباہ برباد کیا گیا, کاروبار کو تباہ برباد کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا اس تحریک آزادی کو ذکر کرنے کے نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. لہٰذا میں ان الیکشن کو مسترد. اچھا پھر سے یہ بتایا کہ ذرا آپ نے وجہ فرمایا کہ ذرا کشمیریوں کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ مودی نے اس کو وہاں پر ضم کر دیا. یہ آپ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جماعت اسلامی یا جو جتنی مزاحمتی تنظیمیں تھیں حریت کانفرنس میں جو جماعتیں تھیں وہ ساری کی ساری الیکشن پروسیس میں گئی. دوسرا یہ جب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب حکومت پاکستان یا پاکستان نے جو 5 اگست 2019 کے پاس جو کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے تھی, جو کھل کر مقدمہ کشمیر لے کر دنیا میں جانا چاہیے تھا, تو یہ سارے خاموش ہو گئے. پاکستان دستبردار ہو گیا اور بجائے پھر جا کر آپ کو یاد ہوگا 2021 میں LOC کے اوپر نیا یعنی سیز فائر معاہدہ کر دیا پاکستان کے DG اموز نے. تو جب وہ کیا کریں جو مقبوضہ کشمیر کا جو بندے ہیں, وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں, وہاں کا جو ووٹر ہے, جب آزاد کشمیر سے اسلام آباد سے حکومتوں نے ان سے ہاتھ کھینچ دیا, ہماری طرف سے مدد ختم ہو گئی, تو وہ کشمیری پھر کیا کرتے؟ دیکھیں, جب بھی آزادی لی جاتی ہے قوم کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی فسطیت بربریت وہ فلسطین کے اندر ہو رہی ہے, لیکن ایک باجرت قوم اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ پاکستان جس کا ایک اپنا کیس ہے کشمیر کے حوالے سے, افریقہ ہے پاکستان, اس کا ایک اپنا کیس ہے, جب وہ وڈرو کرے گا تو نہ صرف اس کے اپنا جو کیس ہے کشمیر کے حوالے سے وہ کمزور ہوگا, بلکہ جو کشمیریوں نے صاحب جب یہ 5 اگست 2019 ہوا تو عمران خان صاحب کی قیادت پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, تو کیوں نہ اچھے طریقے سے بہتر ہو سکا؟ آپ یہ آج ایز اے بیرسٹر کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت نے جو ذمہ دار ادارے ہیں جن کے پاس مسئلہ کشمیر ہے, کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پوری پاکستانی سیاسی تاریخ میں اگر کسی نے آواز اٹھائی کشمیر کے حوالے سے وہ عمران خان نے اٹھائی. وہ کشمیر کا سفیر بنا. اس نے اس وقت تک جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا گیا اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. اس نے کہا کہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا جب تک یہ آپ ٹھیک بات ہے. پوری وکالت. خان صاحب کو پوری سیاسی تاریخ میں صرف 3 سال ملے اور پورے پاکستان میں احتجاج ہوئے. نہیں, جنرل باجوہ کے اوپر الزامات لگے ہیں اور یعنی بے شمار یعنی اس وقت کے جو چشمدید جو ہمارے صحافی تھے انہوں نے رپورٹس بھی کی ہیں کہ باجوہ صاحب کا پلان تھا کہ کشمیر کو دفعہ ماریں, اس کو ختم کریں, بھارت کے ساتھ تجارت کو مودی کو لانا چاہتے. تو کیا آپ کے پاس کیا اس وقت آرمی چیف جب یہ کہے کہ ہمارے پاس ڈیزل پیٹرول نہیں ہے, جہازوں کے لیے ڈیزل پیٹرول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہم جنگ نہیں کر سکتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے نہ صرف پاکستانی قوم کے مرال ڈاؤن ہوئے, اس سے کشمیری جو قوم ہے اس کے اساسات بھی مجروح ہوئے, ان کے مرال بھی ڈاؤن ہوئے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کا یہ بیان اور ان نے جو کشمیر کو نقصان پہنچایا, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک سیاہ باب میں لکھا جائے گا. اچھا برشا, ابھی ہم واپس آتے ہیں آپ کے حلقہ راج محل کوٹلی, جہاں سے آپ کیا ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ الیکشن لڑیں گے آئندہ, اور راج محل کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ راج محل میں PTI کہاں کھڑی ہے کہ آپ نے جس کو ٹکٹ دلایا, جس کو ووٹ دی لوگوں نے, وہ تو عمران خان کا نظریہ, عمران خان کا ٹکٹ سمیت بھاگ گیا. وہ انشاءاللہ حلقہ راج محل وہ میرا حلقہ ہے, اس سے بھی الیکشن لڑوں گا اور سٹی میں بھی انشاءاللہ. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں, پہلے یہ ہمارا ایک ہی حلقہ تھا, لیکن میری یونین کونسل ہے, میرا حلقہ راج محل ہے, پہلے بھی میں وہاں سے کینڈیڈیٹ تھا.
دیکھیں آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں، آزاد کشمیر کی جتنی بھی کنسٹیچوئنسی ہیں آپ جا کے دیکھیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس وقت صرف ٹھیکیداری ہو رہی ہے، ٹھیکیداری سے پیسے بنائے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جتنے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کے اپنے قریبی رشتہ دار نہیں تو ٹھیکیدار پھر ہیں. لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ پھر لوگ ہیں بیرسٹر صاحب، لوگ فرق نہیں، آپ کے حلقے کو دیکھتے ہیں، پھر جو راج محل کے لوگ ہیں وہ باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ایسے جو مفاد پرست جو لوگ ہیں، ایسے جو یعنی آپ یوں کہیں کہ یعنی صرف جو ٹکٹ کے لیے وہ چھوٹا سا مفاد ہے ٹکٹس میں جب آگ جانے والے، پھر یہ تو لوگوں نے فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں. آپ نے کوئی اس حوالے سے کوئی لوگ رابطے میں ہیں لوگوں سے؟ جی مکمل طور پر ہم حلقے میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب الیکشن ہوگا تو لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے. کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے، اکبر پروری ہے، رشوت. نہیں تو وزیر اعظم نے کہا کہ بہت شفاف نظام ہے آزاد کشمیر کی تاریخ میں نے وہ کام کیے ہیں جو گزشتہ ساری حکومتیں 77 سالوں میں نہیں کر سکی ہیں، میں نے وہ نظام کرپشن ختم کر دی ہے، میں نے شفافیت لیا ہوں. تو پھر یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ جو حکومت کے دعوے ہیں سارے؟ راج صاحب آپ اس وقت بھی دیکھیں گے کہ جو سب سے زیادہ جو ٹینڈر اور جو حکومت کا سب سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ آپ کی جو روڈز ہے، روڈ انفراسٹرکچر ہے، لنکس روڈ ہے، اس پہ خرچ کیا جاتا ہے، تنخواہوں کے علاوہ جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے 15 ارب روپے یعنی صرف شہرات میں آدھا کلومیٹر سڑکوں پہ تقسیم کر دیے گئے. تقریباً ہر سال تقریباً 30 کلومیٹر ایک ایم ایل اے کو روڈز دی جاتی ہے. آپ جا کے حلقے میں دیکھیں کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے. نہیں 3 سالوں میں آپ کے ایم ایل اے نے کیا کہ ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ایم ایل اے ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں کہ کیا بڑے بڑے وہاں منصوبے دیے ہیں، کون سے کالجز بنے ہیں، کوئی یونیورسٹی آئی ہے، کوئی بڑے بڑے کوئی ایک آدھ کوئی بڑے بڑے کام کوئی ایسا سنگل کام نہیں ہے. روڈوں کو اکھاڑ دیا گیا ہے اور کام بند ہے، وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. کوئی نہ یونیورسٹی، کالج، میڈیکل سکول ہمارا وہاں پہ کوئی کام کیا گیا، نہ سٹی کے اندر. سٹی جو کوٹلی سٹی ہے جس کے ساتھ حلقہ راج محل بھی جڑا ہوا ہے، جو منسٹر ہوتا ہے وہ پورے آزاد کشمیر کا منسٹر ہوتا ہے، اور ڈسٹرکٹ کوٹلی ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ وہ ایک گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے. ایجوکیشن کے اندر کوئی ریفارم نہیں ہے. اسکولوں میں اس وقت جو اسکولوں کی صورتحال ہے یہ کہ وہاں پہ ٹیچروں کی تعداد اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہے. وہاں کے اندر کوئی وہاں پہ اسکولوں کے اندر ریفارم نہیں کیے گئے. یعنی ان 3 سالوں میں راج محل میں کوئی بڑا منصوبہ نہیں شروع کر سکے. کوئی ایسا بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس زمین پر نظر نہیں آ رہا. مجھے میں جاتا ہوں حلقے میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ روڈوں کو وہاں پہ اکھاڑا گیا ہے، وہاں پہ ادھر ادھر کنکریٹ پڑی گئی ہے، لیکن وہاں پہ کام نہیں ہو رہا، رکا ہوا کام. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کا ایک بڑا ایشو ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ سڑکوں پہ ہیں، ان کے ساتھ جو حکومت نے جو یعنی ان کے جو مطالبات منظور کیے یا ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا ہے، ہمارے جتنے مطالبات ہیں سوائے 2 مطالبات کے ان جو منظور شدہ مطالبات ہیں ان میں بھی یعنی بے شمار جامعت جیسی کم ہے. ابھی دوبارہ انہوں نے 24 اکتوبر کو پھر احتجاج کا اعلان کیا ہے. تو آپ یہ جو آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی سیاست ہے اس وقت آزاد کشمیر احتجاج کی زد میں، تو کیا کہیں گے آپ یہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے؟ عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی مطالبات تھے ان مائی اپینین میری رائے میں وہ جائز تھے. وہ کشمیریوں کی ترجمانی تھی، کشمیری کے حقوق کے اصول کی جدوجہد ہے. میں بحثیت چیف آرگنائزر آزاد جموں کشمیر ان کے تمام مطالبات کو سراہتا ہوں، ان کی حمایت کرتا ہوں اور ان کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ جو بھی جدوجہد ہوگی ILF آزاد جموں کشمیر اس کا ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور ان کے ساتھ چلے گی. ہم نے سیاست کرنی ہے ریاست میں بسنے والے لوگوں کے انٹرسٹ میں کرنی ہے، ان کے مفادات میں کرنی ہے، ان کے حقوق کے اصول کے لیے کرنی ہے، ان کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے وہ ایسے مطالبات ہیں کہ یہ جو
جتنے بھی ہمارے اس وقت جو مسلط کیے گئے لوگ ہیں، یہ ان کی جو للے تللے، ان کی جو عیاشی ہیں، ان کے جو یہ جو پروٹوکولز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اس ایک غریب آزاد کشمیر میں بسنے والے غریب لوگوں پہ خرچ کیا جائے. آپ 26 کھرب کی مد میں بجلی میں آپ آمدن دیتے ہیں اور پورا بجٹ جو آپ کا آزاد کشمیر کا 2.5 کھرب ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ 3 روپے پر یونٹ بجلی دی جائے. اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ اب آٹے پہ سبسڈی دی جائے. یہ وہ معاہدے ہیں جو کیے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی حکومت نے مانا ہے، جب انہوں نے مانا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، عمل درآمد ہونا چاہیے. اور مزید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بجٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، یہ 2.5 کھرب جو ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے 90% غیر ترقی اخراجات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دگنا کیا جائے اور پھر اس میں شفافیت لے کے آئے. غیر ترقیاتی اخراجات کم کیے جائیں، سرکاری اخراجات کم ہوں، وسائل آزاد کشمیر میں جو آزاد کشمیر چونکہ ایک ہلی ڈیفیکلٹ ایریا ہے، وہاں پہ ایک روڈ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. آپ باہر سے جو کریڈیبل کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی، ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ جو ہمارا جو بجٹ ہے وہ صحیح معنوں میں وہ خرچ ہو سکے اور ہم بہتر. اچھا بھائی صاحب، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آخری سوال آپ سے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں جو سیاسی بے یقینی ہے، افراتفری ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ آپ کیا تجویز کر رہے ہیں؟ ایز اے بیرسٹر بارہٹلا آپ ہیں تو کیا تجویز کرتے ہیں کہ موجودہ جو آزاد کشمیر میں بے یقینی ہے، عوام سڑکوں پہ، اس کا حل کیا ہے؟ کیا فوری نئے انتخابات ہوئے؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟ اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندے چوز کریں. آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو حقوق دیے جائیں. ان کے جو وسائل ہیں ان لوگوں پہ خرچ کیے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو یہ سمجھ لینے والی بات ہے کہ یہ ایک باشعور قوم ہے، مور دین 70% پڑھی لکھی قوم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ پیار کرتی ہے، 20 لاکھ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلے یہ پاکستان سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے، لیکن وہ اپنے اس کے جو حقوق ہے اس سے وہ اویئر ہے کہ اس کے حقوق کیا ہے. لہٰذا آپ کو ان کے حقوق دینا پڑیں گے. اور آزاد کشمیر میں ایک بہتر نظام لے کے، ایک جمہوری شفاف نظام جو انصاف پہ مبنی ہو، وہ نظام لے کے آنا ہوگا. ہم نے آزاد کشمیر کے اندر ایک جو انصاف کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں ڈیولپ کرنا ہوگا. ہم نے آزاد کشمیر کے اندر ٹورزم میں انویسٹ کرنا ہوگا. ہمیں وہاں پہ اسمال انڈسٹری لگانا ہوگی. لوگوں کے لیے وسائل کریٹ وہاں پہ کرنا پڑیں گے. تب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، لوگ جب خوشحال ہوتے ہیں تو وہاں پہ بدامنی نہیں ہوتی، وہاں پہ فرسٹریشن نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو قوم ہے جو وہاں میں کرنے ہیں تاکہ وہاں ایک خوشحال معاشرہ جو انصاف پہ مبنی ہو وہ کام کیا جا سکے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. ناظرین، یہ تھے بیرسٹر اسرار صاحب. اور آج پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی جو تاریخ ہے، یہ اس نئی سمت اس کو تعین کرنے مطلب جو تعین کرنے کو ہے. اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو 26ویں آئینی ترمیم یہ بھی منظور ہونے کو ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس سے پاکستان کی عوام کی بھلائی ہو. جو حکمران اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ اپنے مفاد سے ہٹ کر عوام کے مفاد کی جب بات کریں. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.